سیرت نے ہمیں بتایا. صحابہ نے اس کو برداشت, اور آج اگر ہوتے تو ان کا کیا حشر ہوتا, اللہ ہی خیر جانے. جو نبی کے مقابلے میں نہ جانے کس کس کو لا کر کے کھڑا کیا ہے, نبی کے مقابلے میں کھڑا کریں تو یہ حشر ہو جائے, اور اللہ کے مقابلے میں جو لا کر کے ان بندوں کو کھڑا کیا ان کا کیا حشر ہوگا. اللہ اکبر. اللہ حی لا یموت ہے, جو ہمیشہ سے زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آ سکتی. آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو گمراہ کرنے والے یہ ملانے کہتے ہیں نہیں سارے بزرگ اپنے مزاروں میں زندہ ہیں, تم جاتے ہو سب کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے سرہانے سے نہ آؤ, پیتانے سے آؤ. کیوں سرہانے سے آؤ گے تو بزرگ کو مڑ کے دیکھنے میں تکلیف ہوگی, اللہ کی قسم بتلا. ہم نے کہا نومن مٹی کے نیچے جب وہ دیکھ سکتا ہے سیدھے, تو نومن مٹی کے اندر مڑ کے دیکھنے میں کیا تکلیف ہے. اس لیے پیتانے سے آؤ, اور جب باہر نکلو تو پیچھا کر کے مت نکلو, سیدھے نکلو, پیچھے چاہے دھکے کچھ بھی ہو جائے گر جائے. خانہ کعبہ کا پیچھا کر کے نکلتے ہیں, اور اپنے بزرگوں کی قبروں اور مزاروں کو پیچھا کر کے نہیں نکلتے. یہ باقاعدہ ادب بتلایا جاتا ہے ان کو. نہ اللہ ہی زندہ, اللہ حی لا یموت ہے, جسے کبھی موت نہیں آ سکتی, وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ مومن مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے. یہ نہ جانے کیسے مسلمان ہیں جو مرنے نہلانے جنازہ کی نماز پڑھانے کے باوجود, نومن مٹی کے نیچے دفن کرنے کے باوجود بھی ان کا مردہ زندہ ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے نیچے زندوں کی کوئی بستی آباد ہو رہی ہے. اعوذ باللہ. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمانی نہیں ہے. ایمان اور عقیدے صحیح کرو اپنے, ایمان اور عقیدہ درست کرو اپنے. نماز روزہ حج زکات یہ ثانوی درجہ ہے, سیکنڈ درجہ ہے. اور مسلمانوں تم بھی سنو, غور سے میری باتوں کو سنو. کسی کی نماز کثرت کے ساتھ دیکھ کر, کسی کی پیشانی پر نماز کا گھٹا دیکھ کر, کسی کی لمبی داڑھی دیکھ کر, کسی کی ٹوپی دیکھ کر, تسبیح مصلی دیکھ کر, لوٹا بدھنا دیکھ کر, اور ہمیشہ مسجد بنانا دیکھ کر, اس میں دھوکے میں نہیں آنا. یہ دوسرا درجہ ہے. سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. ایمان اور عقیدہ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے, فرسٹ, پہلی چیز ہے. اگر ایمان اور عقیدہ درست ہے, اس کے بعد اعمال کی باری آئے گی, اس کے بعد عمل کی باری آئے گی. نماز پوچھی جائے گی, روزہ پوچھا جائے گا, حج پوچھا جائے گا, زکات. جیسا کہ آپ نے دیکھا قبیلے بنو حنیفہ نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, زکات بھی دیتے تھے. نبی کے ہاتھوں پر بیعت بھی کری ہوئی تھی انہوں نے, نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ لوگ تھے. لیکن اس ایک حرکت نے ان کے تمام کاموں کو, ان کے تمام اعمال کو کیا کر دیا. صحابہ کرام نے کہا یہ سب برباد ہے, یہ کافر ہو چکے ہیں, خلاص ان کو ختم کر دیا جائے. اس لیے اللہ سے ڈرو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اور کسی بھی شیطان کے دھوکے میں ہرگز ہرگز مت آؤ. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ ہے ہمارے نبی کا مقام. ہم یہی کہتے ہیں کہ جب نبی کی حدیث آ جائے, نبی علیہ السلام کی بات آ جائے, تو ان کے مقابلے میں کسی اور کو پیش نہ کرو. ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا ہے, ہمارے علامہ صاحب نے فرمایا ہے, ہمارے قبلہ نے فرمایا, ہمارے مرشد نے فرمایا ہے, ہمارے بزرگ نے فرمایا ہے. وہ دیکھو ان کا تقویٰ, وہ اب ان کی کرامتیں شمار کرتے ہیں کہ اگلی گھما دی تو پھر ہوا کا رخ ہی بدل گیا, نظر کرم کر دیا تو بیٹا بیٹی کے انبار لگ گئے, فقیر تھا مالدار بن گیا, مقدمہ جیت گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. دنیا بھر کی کرامتیں جھوٹی سچی ملا الا کر کے اس سے ہمیں ڈراتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں. نہیں نہیں, اے ہندوستان کے مسلمانوں, بہت بہت گمراہیوں کے جھمیلوں میں تم زندگی گزار رہے ہو. اللہ کی قسم, نت نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں, علماء کی شکل ہو یا پیروں صوفیوں کی شکل ہو. اللہ کے لیے بہت گندگیاں ہیں یہاں, بہت سنبھال کر کے تمہیں اپنے پیر رکھنا پڑیں گے. بھلے تم قلیل ہو, تھوڑے رہو, لیکن اچھے اور نیک اور صالح بن کر کے رہو. بہت سنبھل کر کے اپنے قدموں کو اٹھاؤ, ورنہ شیطان تمہیں جہنم میں پہنچانے کا بالکل عزم اور ارادہ کر چکا ہے, اپنا دوست بنانے کا عزم اور ارادہ کر چکا ہے. ہر بات کی دلیل ہونی چاہیے, ہر بات کی دلیل ہونی چاہیے, ثبوت ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی نے کہہ دیا مان لیا, نہیں, بلکہ ہمارے, اور دلیل وہ بھی دلیل یا تو رب کے قرآن کی ہوگی یا نبی علیہ السلام کے فرمان کی ہوگی, بس اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہوگی. یہ بات بنیادی طور پر
یاد رکھو کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے، آپ کی یہ منصب امامت ہے، اس میں کسی کو شریک اور ساجی بنایا جا سکتا نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ سفر میں ہیں یا کہیں بھی، رات کا وقت ہوا، عشاء کا ٹائم ہو گیا، آپ نے گاڑی روکی یا کہیں ٹھہرے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قبلہ کدھر ہے، آپ کو کس طرف نماز پڑھنی ہے آپ کو نہیں علم ہے۔ ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اجتہاد کریں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے کہ جناب نماز کس طرف پڑھیں۔ جس طرف دل مطمئن ہو جائے گا، غور و فکر کے بعد، اجتہاد کے بعد کہ اس طرف نماز پڑھنی ہے، آپ نے اس طرف منہ کر کے عشاء کی نماز پڑھ لی، آرام سے سو گئے، فجر کا ٹائم ہوا، فجر بھی پڑھ لی آپ نے، اور جب فجر پڑھ لی، فجر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سورج طلوع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سورج تو الٹے سمت سے شروع ہو رہا، یعنی جس کو میں نے قبلہ سمجھا تھا وہ قبلہ تو نہیں ہے، قبلہ تو میرے پیچھے ہے۔ میں نے جو نماز پڑھی، میں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ایسٹ میں نماز پڑھ لی ہم نے، تو ویسٹ کی طرف، پچھم کی طرف، مغرب قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا تھی۔ اب ظہر کا ٹائم ہوا تو آپ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں؟ قبلے کی طرف پڑھیں گے یا جس کی طرف پہلے پڑھ چکے ہیں عشاء اور فجر کی نماز؟ وہ تو آپ نے اجتہاد کیا، وہ تو آپ نے کوشش کی، نہیں معلوم تھا تو آپ نے اپنے دل کو اطمینان کر کے آپ نے اس طرف نماز پڑھ لی مطمئن ہو کر کے، آپ کی نماز ہو گئی الحمدللہ، عشاء بھی ہو گئی، فجر بھی ہو گئی، لیکن دل نکلنے کے بعد جب قبلہ معلوم ہو گیا تو اب پھر آپ اسی طرف نماز پڑھیں جس طرف آپ نے عشاء اور فجر کی پڑھی ہے، تو وہ نماز ہوگی نہیں ہوگی، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اب جب حق واضح ہو گیا، سورج نکلنے کے بعد قبلے کا پتہ چل گیا، تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ بے نہیں ایک مثال ہے یہ کہ حضرات ائمہ کرام رحمہم اللہ، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، سب کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ یہ وہ ائمہ ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، یہ دین کے خادم ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے خادم ہیں، انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، شرح کی ہے، تشریح کی ہے۔ یہ پہلی اور دوسری اور تیسری صدی ہجری کے اندر یہ پیدا ہوئے، دوسری تیسری صدی کے اندر یہ پیدا ہوئے۔ اس وقت حدیثیں اکٹھا نہیں تھیں، کتابوں کے اندر تحریر نہ تھی، جن مسائل کو حدیث اور قرآن میں انہوں نے دیکھا، پایا، اس کو نوٹ کیا، اور جن مسائل کو قرآن و حدیث میں ان تک نہ پہنچی وہ حدیثیں، تو انہوں نے ان مسائل میں اجتہاد کیا۔ انہوں نے ان مسائل میں کیا کیا؟ اجتہاد کیا۔ اجتہاد یعنی جد و جہد کی کوشش کی، سوچا، مسئلے کو نکالا۔ اب جب مسئلے کو نکالا اور اس کے اوپر عمل کیا، اور اب اس کے بعد پھر وہ انتقال کر گئے، پھر وہ کیا کر گئے؟ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جو دور آیا، وہ دور آیا جس میں حدیثوں کو جمع کیا گیا، مختلف جگہوں سے اکٹھا کیا گیا، سب کی حدیثوں کو اکٹھا کیا۔ اب پتہ چلا کہ فلانے مجتہد نے اجتہاد کیا لیکن یہ حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے، تو جب تک تو انہوں نے اجتہاد کیا، جن لوگوں نے ان مسئلے کو مانا، چلو کوئی بات نہیں، برحق ہے، انہوں نے عمل کیا، لیکن حدیث واضح ہو جانے کے بعد، جیسے سورج نکل جانے کے بعد، اب اس طرف نہیں نماز پڑھیں گے جس طرف آپ نے اجتہاد کر کے نماز پڑھی تھی، بلکہ قبلے کی طرف پڑھیں گے۔ ایسے ہی حدیث واضح ہو جانے کے بعد، حدیث کے معلوم ہو جانے کے بعد، سنت رسول کے علم آ جانے کے بعد، اب آدمی اس اجتہاد پر عمل کرے تو اسے عمل کرنا حرام ہے، بلکہ اسے حدیث پر عمل کرنا فرض۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، انتقال فرما گئے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ائمہ بھی وفات پا گئے، ٹھیک ہے؟ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کر لو زندہ ہو کر کے آ جائیں، اور یہ ائمہ بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں، اللہ کے نبی فرمائیں یہ کرو اور ائمہ کہیں نہیں یہ کرو، تو کس کے پیچھے چلو گے؟ اپنے نبی کے پیچھے چلو گے کہ نہیں چلو گے؟ اپنے نبی کے پیچھے چلو گے۔